السلام علیکم ویورز، فاطمہ ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے، وہ ہیں بابا بلے شاہ۔ بابا بلے شاہ ایک پنجابی صوفی شاعر تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ 1680 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں اوچ کیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ فوری تعلیم حاصل کی۔ بعد میں قصور جا کر قرآن و حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن و ناظرہ کے علاوہ گلستان و گستان بھی پڑھی اور شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص حد تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کی علم حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ بعض برے حالات کی وجہ سے وہ اوچ کیلانیہ سے نقل مکانی کر کے ملک وال چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانہ مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسجد بنا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش اوچ کیلانیہ میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش پانڈو کے علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ بات زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت بابا بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت نے ایک کتاب نافع السالکین مرتب کی تھی، جس میں بلے شاہ کے بارے میں قدر تفصیلی نوٹ ہے، جس کے مطابق حضرت بلے شاہ کی پیدائش اوچ گیلانیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عنایت شاہ سے حضرت بلے شاہ کا تعلق بہت قریبی تھا، اس لیے ان کے ورشن کو قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کا وہم حضرت بلے شاہ کی پیدائش کے بارے میں بھی ہے۔ کسی نے طریقہ حتمی تعین نہیں کیا ہے۔ خزینہ الصفیہ 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت بلے شاہ کے حالات کے بیانات میں ان کی تاریخ و پیدائش کے بارے میں خاموشی اختیار کیا، لیکن 1750 میں ان کا سن وفات بتایا گیا۔ پانڈو کے لاہور سے 28 کلومیٹر دور قصور کی طرف جاتی ہوئی سڑک سے دائیں جانب 4-5 کلومیٹر اندر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بابا بلے شاہ کے زمانے میں ہوگا۔ آج بھی لوگ کھیتوں کے بنوں پر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں یا نوجوان مویشی چراتے ہیں۔ گاؤں سے قدرے ہٹ کر بابا بلے شاہ کا مروسی گھر ہے، جس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت بابا بلے شاہ کی جوانی کا کچھ عرصہ بسر ہوا تھا۔ یہاں وہ مسجد بھی موجود ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو خان نے کی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ اور اس کے دونوں بہنوں نے شادی نہ کی تھی، اس لیے اس کے خاندان کا کوئی وارث نہیں۔ پانڈو میں ایک چھوٹا سا عمارتی کمپلیکس ہے۔ قدرے بلند جگہ پر ایک ہال ہے جس کے اندر 3 کمرے ہیں۔ درمیان کی قبر حضرت بابا بلے شاہ کی والدہ کی ہے، جن کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی دونوں بہنوں سگراں بی بی اور سکینہ بی بی کی قبریں ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کی مسجد کی دوسری جانب ایک سبز گنبد ہے، جس کے نیچے بلے شاہ کے والد دفن ہیں۔ اسے محقق پانڈو خان کی مسجد ہے، جس کا امام حضرت بلے شاہ کے والد تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی تھی، جس کے بعد انہیں مزید تعلیم حاصل کے لیے قصور بھیج دیا گیا، جہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے، جن سے حضرت بابا بلے شاہ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے بابا بلے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں ایک بابا بلے شاہ ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرنگی ہاتھ میں پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ جو عالم دین بن کر ہی رانجھے کے گیت گانے لگا۔ حقیقت کی تلاش بابا بلے شاہ کو مرشد کامل عنایت شاہ قادری کے در پر لاہور لے آئی۔ مرشد ذات کے آرائیں تھے، جبکہ پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ آپ کو اپنے مرشد سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی، جیسے مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی اور امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء سے۔ ایک سید کا رائن کو مرشد مان لینے پر بلے شاہ کو اپنے ذات برادری کی مخالفت اور لوگوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن آپ نے اپنے مرشد کا دامن نہ چھوڑا، ان طعنوں کو اپنے کلام کے ذریعے بھرپور جواب دیا۔ اپنی شاعری میں موضوعی زاویوں پر ہی تنقید نہ کرتے بلکہ ترک دنیا کی بھی بھرپور انداز میں مذمت کرتے تھے، اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم کے بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ یہی بات انہوں نے اپنے کافیوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ بلے شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت داخلی اور خارجی مسائل کی وجہ سے زب و حالی کا شکار تھی۔ معاشرہ تباہی کے دروازے پر کھڑا تھا، انسان بے بس ہو چکا تھا، لوگ ایک خدا کی بجائے تہمات میں الجھے ہوئے تھے، لیکن بابا بلے شاہ کو اللہ کی طرف سے یہ خوبی عطا تھی کہ آپ
فانی انسان کو تصویر کا دوسرا رخ اپنے کلام کے ذریعے سمجھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ ابن آدم تیرا کوئی شناخت نہیں، تو کچھ نہیں، تو فانی ہے، تو گمنام ہے، تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ بابا بلے شاہ بچپن سے ہی درویش صفت انسان تھے۔ یہ درویشیت ساری زندگی ان کے ساتھ ہم کلام رہی۔ بابا بلے شاہ کے اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موسیقیت، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کے اندر کی دنیا میں رقص و ثروت کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ بابا بلے شاہ اس کائنات کی ایسی ہستی ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ ملامتی صوفی سلسلے کی ایک ایسی کڑی ہیں جن کا درس محبت، عشق، امن اور آزادی تھا، اس لیے وہ ملامتی صوفی کہلائے۔ بابا بلے شاہ جیسی ہستیاں بے مثال ہوتی ہیں۔ ایسی ہستیاں ہمیشہ کائنات میں رقص و ثروت میں رہتی ہیں، کبھی مرتی نہیں۔ شاید اس لیے انہوں نے فرمایا تھا، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گو روپیہ کوئی اور۔ بابا بلے شاہ نے عشق کی فلسفی سے انسان کو انسانیت اور آزادی اور محبت سے روشناس کروایا۔ وہ ایسا کائناتی انسان تھا جس نے عشق کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اپنی ذات اور انا کو فنا کرتے ہوئے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے نہ پیش کیا۔ بابا بلے شاہ اورنگزیب عالمگیر دور کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے مفتی اور ملا ان کے خلاف تھے اور فتویٰ دے رہے تھے، اسے کافر کہہ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری تھی، مغل سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بابا بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ ادھر سے مفتیوں نے فتوے دیے کہ اس کی شاعری کا کافرانہ ہے، اس لیے اسے ایسے ملک بدر کر دیا جائے۔ فتوے بھی جاری تھے اور بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا۔ اب بابا بلے شاہ قصور کو خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے اور عوام کو عشق، آزادی، امن، انسانیت اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا۔ ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکیداروں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے اور دوسری طرف انسانیت سے مزین تصوف کا راستہ تھا، جس سے حکمرانوں انتہا پسند خوف زدہ تھے۔ بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے رقص، سنگیت اور راگ و رنگ کی تربیت حاصل کی، اس سے اپنے مرشد کو منایا، جیسے وہ کہتی ہیں، کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔ اصل میں بابا بلے شاہ کے کلام کے یہ معنی ہے کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا۔ ناچنے گانے والوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ تو بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور کہا کہ انسان چھوٹا، بڑا، اعلیٰ اور ادنا نہیں ہوتا، انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے طاقتور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی۔ اس وقت کے مختار نے اب فتویٰ دیا کہ یہ بندہ گستاخ ہے اور کفرانہ اشعار کہتا ہے، اس لیے اسے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے بابا بلے شاہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب ایک بندہ شہر شہر گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے، سنگیت کا عاشق ہے، انسانیت پرست ہے اور کہہ رہا ہے، میں رانجھا رانجھا کر دی آپے ہی رانجھا ہوئی۔ اس شخص کو کیسے ریاست اور اس کے طاقتور حلقے آزادی اور بے باکی سے زندہ رہنے دے سکتے ہیں؟ وہ جو اپنے ہی آپ کو پہچان چکا تھا، جس نے خود پر یقین کر لیا تھا، جس نے سچ پا لیا تھا، وہ سچ شیئر کر رہا تھا۔ اب یہ سچ ریاست کے ٹھیکیداروں کے لیے خطرناک تھا، اس لیے سب کے سب طاقتور بلے شاہ کے دشمن بن چکے تھے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ درویش ایسا ہے جو مختلف بات کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو جانو، مفتیوں کے خلاف بات کر رہا تھا، ان کے اصول اور ضابطوں پر سوال اٹھا رہا تھا۔ عشق اس کی طاقت تھی، اس کو ماننا مشکل تھا، اس لیے وہ ان کا مقابلہ کرتا گیا۔ اور اسی طرح بابا بلے شاہ کا انتقال 1757 میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال ان کی شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا ایک نمونہ کلام ہے، پڑھ پڑھ کتابہ علم دیا تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی۔